بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ سب بخیریت ہوں گے۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ علم اخلاق سے متعلق ہے، اور یہ باب چوتھا باب ہمارا شروع ہو رہا ہے۔ چوتھا اور پانچواں ملا کر میں نے کیا ہے، اس لیے کہ جو تیسرا باب ہے ہمارا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی اور مدنی زندگی کے بارے میں ہے۔ وہ انشاءاللہ ہم اگلے موڈیول پر کریں گے، اور ابھی ہمارا اس والے موڈیول کا آخری لیکچر یہ ہے۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے علم اخلاق سے متعلق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ اخلاق کے بلند ترین عظیم ترین درجے پر ہیں، یعنی آپ کے اخلاق بہت اعلیٰ ہیں۔ کن کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے؟ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ آپ کے جو اخلاق ہیں وہ بہت ہی اعلیٰ ہیں۔ اور اسی طرح جب ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ وہ تو چلتا پھرتا قرآن تھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن کے اندر اخلاقی تعلیمات بہت زیادہ ہیں، اور اسی کے اوپر عمل کو انہوں نے کہا کہ وہ تو چلتا پھرتا قرآن تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جو بات اپنے بارے میں فرمائی وہ کیا تھی؟ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے بھیجا ہی اسی لیے گیا ہے، مجھے مبعوث کیا گیا ہے، مجھے نبی اسی لیے بنایا گیا ہے کہ میں مکارم اخلاق جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، تکمیل تک پہنچا دوں، اتمما تمام کر دوں، جو آخری حد اخلاق کی ہو سکتی ہے اس کو مکمل کرنے کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے۔ یعنی بہترین اخلاقیات پر عمل کرنے والا انسان بنا کر بھیجا گیا، اور اس کو دنیا تک پہنچانے والا، اور اس کے نتیجے میں جو ایک معاشرہ وجود میں آتا ہے اخلاقی لحاظ سے، اس کو بھی بہترین معاشرہ کہا جاتا ہے، اسلامی معاشرہ کہا جاتا ہے۔ آج ہم اسی کے بارے میں سمجھیں گے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یعنی ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا، ایک بہترین وجود دیا۔ اگر ہم خود ہی سوچ لیں کہ ہماری آنکھیں ادھر نہ ہوتی، منہ اوپر چلا جاتا، آنکھیں نہیں، تو بڑی عجیب و غریب صورت ہو جاتی۔ تو احسنی تقویم کے بہترین ساخت عطا کی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میں نے جس صورت میں چاہا، یعنی آپ کے لیے جو مناسب ترین صورت تھی اس میں آپ کو جوڑ کر رکھ دیا، بنا کر رکھ دیا۔ اب یہ سب کچھ اللہ نے کیا ہے، ہم نے خود نہیں کیا یہ سب کچھ۔ تو یہ ہماری حیثیت کیا ہو گئی کہ ایک مخلوق کی جو کہ کچھ بھی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا اور جس صورت میں چاہا اس کو ڈھالا، اور پھر یہ بتا دیا کہ میں بے حد کریم رب ہوں، کرم فرمانے والا ہوں، رحم فرمانے والا ہوں۔ اب اس لحاظ سے پھر انسان کا صحیح مقام کیا ہے، سمجھ آ گئی ہمیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہم ایک مخلوق ہیں، بہت ہی عاجز بے بس بندے ہیں، ہم اپنے آپ کو بنانے پر قادر نہیں ہیں۔ ہم بے شک اپنی جو اللہ نے صورت دے دیا، ہمیں جسم دے دیا، اس کو ٹھیک کرنے پہ تو ضرور اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ اس کو ٹھیک رکھو تاکہ اپنے فرائض احسن طریقے سے ادا کر سکیں، لیکن ہم اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہیں، اور اس لیے ہم پر اسی کا حکم چلنا چاہیے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے انسان کا صحیح مقام جو ہے ہمیں مفسرین نے اور علماء کرام نے، علماء حق نے جو قرآن و حدیث سے اخذ کر کے ہمیں بتایا، وہ کیا ہے کہ نیابت کا منصب انسان کو دیا گیا، خلیفۃ اللہ، کہ اللہ کا خلیفہ بنا کے نائب بنا کر دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ اور جو ساری مخلوق بنائی، آسمان ہے، زمین ہے، چاند ستارے، جانور، درخت، یہ سب کچھ ان کو انسان کے لیے مسخر کر دیا گیا۔ اور دیکھیں نا کہاں اللہ کی بلند اور عظیم ذات، اور انسان اتنا چھوٹا حقیر بے بس، مگر اس کو اپنا نائب بنایا کہ یہ میرا خلیفہ ہے، اور یہ جا کر کیا کرے گا، جیسا میں کہوں گا یہ ویسا ہی کام کرے گا۔ پھر اس کے ساتھ اس کو نیابت کا منصب تو دیا ہی دیا، اور اس کے ساتھ ہی اسے ملائکہ جو ایسی مخلوق ہیں جو کہ نور سے بنائی گئی ہیں، ان کو سب کو حکم دیا گیا کہ اس کو، انسان کو، آدم کو سجدہ کیا جائے۔ ان سب سے سجدہ کرایا گیا، جس نے سجدہ نہیں کیا اس کو ملعون قرار دے دیا، اور اس کو کہہ دیا کہ وہ تو
جہنم میں جائے گا. پھر تمام مخلوقات سے اس کو بلند درجہ دے دیا، چاہے جن ہیں چاہے فرشتے ہیں جتنی بھی ہیں، اس کو اشرف المخلوقات بنا دیا. کس بنا پر؟ اس بنا پر جو نالج اسے دی گئی تھی، جو علم اس کو دیا گیا تھا. ہمیں سورہ بقرہ میں یہی ملتا ہے نا حضرت آدم علیہ السلام کے قصے میں، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سارے نام سکھائے اور پھر فرشتوں کے سامنے پیش کیا. انہوں نے پھر کہا کہ آپ نے کس لیے یہ مخلوق انسان کو بنایا ہے؟ ہم آپ کی تسبیح بھی کرنے والے ہیں، آپ کے اطاعت گزار ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اور پھر کہا کہ ان چیزوں کے نام بتائیے. انہوں نے کہا ہم نہیں جانتے، ہمیں تو صرف وہ علم ہے جو آپ نے ہمیں دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا تو انہوں نے فوراً بتا دیا. تو وہ جو علم کیا تھا، علم کی وجہ سے، کیونکہ ان کو علم حاصل نہیں تھا، سارے فرشتے سجدے میں گر گئے. اب انسان کی جو بہت بڑی اہم کوالٹی ہے، جس کی بنا پر وہ اشرف المخلوق کہلاتا ہے اور نائب کا اس کو منصب دیا گیا، وہ کس وجہ سے؟ کہ وہ علم اس کے پاس ہے. کس چیز کا علم؟ اللہ کا علم. اللہ نے جو اس کو علم دے کر بھیجا ہے، اس کے ساتھ جو ہم نے پچھلے سارے لیکچرز میں سنا کہ قرآن ہے، حدیث ہے، رسالت کے جو منصب انبیاء علیہ السلام آئے، ان سب کا علم اس کے پاس ہے اور اسی کے لحاظ سے وہ اس نے زندگی گزارنی ہے. تو اس علم کے بنا پر اس کو برتری دی گئی. اب ہمیں یہ سمجھ آ جاتا ہے کہ اچھا انسان کا صحیح مقام کیا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ دنیا میں آیا، اپنی مرضی سے زندگی گزار گیا اور پھر ایک وقت پر آ کر چلا گیا. ہم آخرت پر ایمان کے ضمن میں پڑھ چکے ہیں کہ آخرت پہ ہمارا ایمان ہے، اس نے آنا ہے اور ہم نے اپنے ہر عمل کی جواب دہی وہاں پر ہم سے ہوگی. سوال کیا جائے گا، جواب لیا جائے گا. تو اب اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بتا دیا کہ اصل میں انسان جو نائب بن کر، خلیفہ بن کر دنیا میں گیا ہے، تو اس انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ قوتیں رکھتی ہیں، بہت زیادہ طاقتیں رکھی ہیں، بہت زیادہ اس کے اندر جو صلاحیتیں رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے. ان سب کو وہ استعمال کیسے کرے گا؟ وہ اس علم کی روشنی میں کرے گا جس علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو سجدہ کروایا ملائکہ سے. اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن پاک میں؟ یؤتی الحکمۃ من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے. حکمت کیا ہے؟ وزڈم ہے. ومن یؤت الحکمۃ، اور جسے حکمت دی گئی، فقد اوتی خیرا کثیرا، اس کو بہت بڑی خیر مل گیا، بڑا کثیر خیر مل گیا، بہت بڑی دولت مل گئی. آسان لفظوں میں یہ سمجھیں کہ جسے حکمت مل گئی اسے بہت بڑی دولت مل گئی. یہ ایسی کوالٹی ہے، یہ ایسی صلاحیت ہے کہ جسے حکمت مل گئی اسے بہت بڑی دولت مل گئی. وما یذکروا، اور لیکن اس سے کوئی نہیں فائدہ اٹھا پاتا، الا اولو الالباب، سوائے ان لوگوں کے جو کہ عقل مند ہوتے ہیں. جن لوگوں کے پاس عقل ہوتی ہے اور اس کا صحیح استعمال کرتے ہیں تو پھر ان کو یہ حکمت دی جاتی ہے. حکمت کا آسان سا مطلب وزڈم ہے کہ آپ کو سمجھ کیسی آ رہی ہے کسی بھی چیز کی. اب جس کو اس کو سمجھ جائے گی یہ سب، جو اپنا وہ علم حاصل کرے گا جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. تو دیکھیں یہ بہت بڑی نعمت ہے حکمت کا مل جانا. اور حکمت کا اسی وقت ملتا ہے جب انسان اپنا دنیا میں تعین صحیح کر لے کہ میری حیثیت کیا ہے اور میں نے زندگی کس کے مطابق گزارنی ہے. دیکھیں دنیا میں دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں نا. ایک تو جو اللہ پر ایمان ہی نہیں رکھتے، خدائی ہدایت پر ایمان ہی نہیں رکھتے، ماننے والے ہی نہیں ہیں اللہ کو. وہ کہتے ہیں بس ہم آئے اور گزر گئے، ہمیں کوئی جواب دیں کہ ہمیں مرضی، ہم جیسے بھی زندگی گزاریں، کھائیں پیئیں، موج مستی، دوسروں کے حق ماریں، ڈاکے ڈالیں، کچھ کریں، ناجائز طریقوں سے دولتیں حاصل کریں، کچھ بھی کریں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ایسے ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ موجود ہے، لیکن اس اللہ کو صرف مانتے ہیں اور اللہ کی نہیں مانتے. وہ بھی کیا کرتے ہیں؟ شرک کرتے ہیں. وہ بھی بہت زیادہ اپنی زندگی میں خرابیاں کر گزرتے ہیں. تو اسلام نے جو ہمیں ایک علم اخلاق کا فلسفہ دیا ہے، علم اخلاق کا جو طریقہ ہمیں بتا دیا، اس کی جو فلسفی ہے وہ کیا ہے کہ بھئی آپ کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے نائب کی حیثیت سے دنیا میں آئے ہیں، اللہ کے خلیفہ کی حیثیت سے دنیا میں گزار رہے ہیں، وقت گزاریں. وہ وقت بھی اسی نے دیا ہے، ہم نے خود نہیں لیا ہے. میں چاہوں میری بھی 200 سال کی 1000 سال کی زندگی ہو جائے، نہیں، اللہ نے مقرر کر دی ہے زندگی، اسی پہ مجھے کام کر کے چلے جانا ہے. تو وہ کام کس طرح کرنا ہے کہ جس سے آپ کی ذات کو بھی فائدہ ہو اور ارد گرد کے لوگوں کو بھی فائدہ ہو.
ایک اچھا معاشرہ بھی ان کے ذریعے وجود میں آئے، تو وہ تعلیم اس نے قرآن کے ذریعے سے آخری وحی میں بھیج دی ہے، آخری جو الہامی کتاب ہے اس میں بھیجے، جس کو ہم قرآن کہتے ہیں، اس کے بارے میں ہم سن چکے ہیں۔ تو اس کے اندر دیکھیں بہت سارے جو اخلاقیات بتا دیے گئے ہیں کہ یہ ہمیں کرنا چاہیے، اس سے آپ کی جو جسمانی قوتیں اور صلاحیتیں ہیں وہ نکھر کر سامنے آئیں گی، آپ کو اس سے انرجی ملے گی، آپ کو اس سے طاقت ملے گی، آپ زندگی میں بہت سارے اچھے کام کر سکیں گے۔ اور اگر آپ نے ان ہدایات کے مطابق ان کو نہیں اپنی زندگی کو اندر یہ والی ساری خوبیاں لے کر آئے، تو اس کے نتیجے میں دوسری خرابیاں آپ کے اندر پیدا ہو جائیں گی، آپ کی زندگی خراب ہو جائے گی، ارد گرد کے لوگوں کی زندگی خراب ہو جائے گی، معاشرہ خراب ہو جائے گا، اور جب آخرت میں اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچیں گے تو وہاں آخری انجام بھی خراب ہو جائے گا۔ تو بچوں، ہم ماشاءاللہ ایک عاقل و بالغ آپ سب ہیں، میں بھی ظاہر ہے میری تو عمر کے بہت سارے سال گزر گئے، میرے تجربہ بہت زیادہ ان چیزوں کے لحاظ سے ہے کہ جو میں نے واقعی دیکھا ہے کہ جن لوگوں نے اس پر عمل کیا، ان چیزوں کی خوبیوں کے لحاظ سے اخلاقی خوبیاں اپنے اندر ڈالیں اور اس کے مطابق عمل کیا، زندگی گزاری، ان کو بہت فائدے دنیا میں بھی حاصل ہوئے، اور جنہوں نے ان کو چھوڑ کر گزارا اور وہ سمجھتے رہے کہ شاید بظاہر کچھ فائدے ان کو زیادہ مل رہے ہیں، لیکن حقیقتاً ان کو کوئی فائدے حاصل نہ ہوئے، ان کو نقصان ہی ہوا۔ اور ہم نے دیکھا بھی، دیکھیں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا ہر نماز میں میں اس سورہ فاتحہ کی بڑی گرویدہ اس لیے ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑی محبت اس سورت سے ہم سب کو ہونی چاہیے، ہوگی سب کو یقیناً، کہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ جن لوگوں نے اچھے اخلاق پر عمل کیا وہ کون لوگ تھے، جن پر اللہ کی نعمت انعمت علیہم، کہ ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلا جن پر آپ کی نعمتیں تمام ہوئیں۔ وہ نعمتیں کن پر اللہ نے کی تھی؟ جن کے اندر یہ اخلاقی خوبیاں پائی جاتی تھی۔ اور پھر کہا کہ وَغَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، کہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ مت چلائیے گا جن کے پر آپ کا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہو گئے۔ تو وہ کون لوگ تھے؟ جنہوں نے ان اخلاقی خوبیوں کے مطابق زندگی نہیں گزاری، اپنی ذات کے اندر یہ خوبیاں نہیں اتاری، تو اس سے کیا ہوا کہ وہ غضب کا شکار ہو گئے اللہ تعالیٰ کے، اور وہ گمراہی کی طرف چلے گئے زندگی میں بھی۔ تو آپ یہ دیکھیں یہ ایک کے خوبی میں نے چند لکھی ہیں، اسلام کا جو اخلاقی نظام ہے نا بڑا وسیع ہے، لیکن میں نے اس میں چند لکھی ہیں کہ آپ ان کے اوپر ہی فوکس کریں گے تو دوسری بھی خوبیاں ہمارے اندر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو پہلی تو وہی ہے جو کہ آپ نے پچھلی سلائیڈ میں دیکھ لی کہ کس وجہ سے برتری ملی، علم کی وجہ سے۔ اور وہ علم کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا آپ کو کہ آپ دنیا کے علم حاصل نہ کریں، آپ میڈیکل کا علم نہ حاصل کریں، آپ انجینئرنگ کا نہ لیں، آپ لاء مت سیکھیں، یہ چیزیں نہیں بتائیں۔ علم دنیا کا جو علم ہے دین کے علم کے اندر ہی آتا ہے۔ دین اور دنیا اسلام میں الگ الگ نہیں ہے، لیکن پرائرٹی ہے، ترجیح ہے کہ سب سے پہلے کیا چیز ہے جو پہلی وحی آئی تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھ جس نے تجھے پیدا کیا۔ تو پڑھنا ہمیں کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کی اس کتاب کو جو ہم بسم اللہ سے اعوذ باللہ پڑھ کے شروع کرتے ہیں، اللہ کی کتاب ہے، پھر اس کو سمجھنے کے لیے اللہ کی کتاب کو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو ہم دیکھتے ہیں، اور اس سیرت کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے ہم اس دور کے لوگوں سے بھی رہنمائی لیتے ہیں، جن کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم کہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بہترین طور پر ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی لے کر عمل کیا، اور انہوں نے یہ ساری خوبیاں اپنے اندر پیدا کی۔ اور ان خوبیوں کی بنا پر وہی عرب جو اتنے جاہل ہو گئے تھے کہ جب وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے تو اس میں سیٹیاں بجاتے تھے، اس میں برہنہ ہو جاتے تھے، اور اس میں آوازیں کستے تھے، اور قربانیاں کر کے جانوروں کی اس کے اوپر خون لتھیڑ دیتے تھے خانہ کعبہ کی دیواروں پر، وہ سب آپس میں ان کی دشمنیاں چلتی تھیں نسل در نسل، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوتے تھے۔ تو ان سب کے اندر ان ساری چیزوں پہ، ان خوبیوں پر عمل کرنے سے ساری خرابیاں دور ہو گئیں۔ یعنی تجربے نے ثابت کیا، دنیا نے دیکھا کہ واقعی جن لوگوں نے اس اخلاقی نظام کو اپنا لیا وہ نہ صرف اپنی زندگیاں ان کی اچھی ہو گئیں، ارد گرد کے لوگوں کی زندگیاں اچھی ہو گئیں، اور ان کو بڑا کثرت سے رزق بھی ملا انہیں، اور پھر اگلی نسلوں کے لیے بھی وہ اچھی زندگی چھوڑ کر گئے، اور جب آخرت میں اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچیں گے تو جب بھی ان کی زندگیاں انشاءاللہ بہت اچھی کامیابیوں کے ساتھ وہاں پر ان کو اجر ملے گا۔
تو وہ ہمارے لیے رہنما ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے رہنما ہے، اور انہی سے پھر علماء کرام نے یہ عرض کیا کہ اخلاقی نظام جو اسلام کا ہے اس کے اندر یہ خوبیاں ہونا بڑی ضروری ہیں. علم کے بعد جو چیز پہلے آتی ہے وہ کیا ہے؟ طہارت و نظافت. طہارت کیا ہے؟ صفائی، کہ انسان سب سے پہلے اپنے آپ کو پاک صاف رکھے، ناپاک نہ رہے. اب ہماری فقہ نے بتایا ہوا ہے ہمیں سارے ناپاکی کے اصول، پاکی کے اصول، سارا کچھ ہمیں بتایا ہے. اور ہم جو 5 وقت نماز پڑھتے ہیں اس کے لیے پہلا اصول ہے کہ ہمیں وضو کر کے پڑھنا ہے. دوسرا، ہم قرآن پاک کھولتے ہیں تو بھی ہم اس کے آداب میں شامل ہے کہ ہم وضو کر کے بیٹھیں. تو پہلے ہی ہم پاک اور صاف ہو جاتے ہیں. اور یہ تو میں نے انفرادی لکھی ہے نا، ہمارے اندر یہ خصوصیات ہوں گی. ہماری اگلی سلائیڈز میں جب وہ اسلامی معاشرہ آئے گا وہاں پر بھی آپ اس کو اجتماعی طور پر لے جائیے گا. مثلا کہ یہ جو طہارت کی خوبی ہے، صفائی کی خوبی ہے، کہ نہ صرف ہم اپنے آپ کو صاف رکھیں گے، اپنا لباس صاف رکھیں گے، اپنے گھر کو صاف رکھیں گے، اپنے محلے کو صاف رکھیں گے، اپنی مسجد کو صاف رکھیں گے، اپنے خاندان کے اندر سے چاہیں گے ہم کی خرابیاں یہ جو طہارت کے حوالے سے جس کو جو کچھ نہیں پتا ہے ان کو بتایا جائے اور ان کے اندر صفائی آ جائے. تو ہم جہاں تعلیمی ادارے میں پڑھ رہے ہیں، جس ہاسٹل میں ہم رہ رہے ہیں، اس کو ہم صاف رکھیں گے. ہمارا اپنا بستر صاف ہونا چاہیے، ہماری ہر کپڑے صاف ہونے چاہیے، اور باقی جو ارد گرد کا ماحول ہے وہ صاف ہونا چاہیے. اس کے اوپر نہیں صرف رہ جانا چاہیے کہ یہ ایڈمنسٹریشن جو بھی آ کے کرے گی وہ صفائی کا جو انتظام وہی ہوگا. ایک جو پاک باز انسان ہوتا ہے نا، وہ ہر جگہ آٹومیٹیکلی صفائی میں انوالو ہو جاتا ہے. اور وہ صفائی کیا ہے؟ صفائی نصف ایمان ہے. اس لیے یہ پہلی خوبی. پھر تقوی. تقوی کیا ہے؟ اللہ کا خوف، اللہ کی محبت. اللہ کی محبت میں انسان وہ کام کرے جس سے اللہ خوش ہو، اور اللہ کے خوف سے ان کاموں کو چھوڑ دے جس سے وہ ناراض ہو. پھر صدق ہے، سچائی، جھوٹ نہ بولے. یعنی سچائی سب سے بڑی قوت ہے نا. قرآن ہمیں سچا ہونا سکھاتا ہے. میں نے پچھلی دفعہ بھی لیکچر میں شاید 1-2 دفعہ پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ سچائی کی جو انتہا ہے نا، مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے مجھے بھیجا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، تو تکمیل کیا ہے وہ مجھے اس واقعے سے سمجھ آ جاتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابیہ خاتون کے گھر گئے، وہاں پہ ان خاتون نے کہا، صحابیہ رضی اللہ عنہ نے، کہ اپنے بچے کو آواز ہے کہ ادھر آؤ، میں تمہیں ایک چیز دوں گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پوچھا، آپ اسے کیا دیں گی؟ تو انہوں نے کہا میں کھجور دوں گی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ اس کو کھجور نہیں دیں گی تو آپ کا ایک جھوٹ لکھا جائے گا. دیکھیں یہ ہے سچ، کہ جہاں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، صرف اللہ دیکھ رہا ہے. میرے گھر میں کسی سے اپنے بچے سے سچ بول رہی ہوں، جھوٹ بول رہی ہوں، کسی کو کیا نظر آ رہا ہے؟ لیکن وہاں پہ بھی سچ بولنا ہے. اور پھر اسی چیز کو آپ دیکھیں اپنے والدین سے، اپنے رشتے داروں سے، اپنے دوستوں سے، پھر جہاں آپ پڑھ رہے ہیں اپنے ٹیچر سے، اپنے کولیگ سے، ہر ایک سے آپ سچ بولیں، کہ سب کو یقین ہو یہ جھوٹ بولنے والا شخص نہیں ہے. جھوٹ جو ہے بہت بڑی برائی ہے. پھر کیا ہے؟ صبر کریں. بہت زیادہ زندگی میں ایسی ہمارے ساتھ واقعات، حادثات ہو جاتے ہیں، یا دل پسند چیزیں ہر وقت نہیں ہوتی، ناپسندیدہ چیزیں ہمارے سامنے ہو جاتی ہیں، تو ان کو برداشت کریں، صبر کریں. نہیں اسی میں کوئی بہتری ہوگی. اور صبر کا مطلب حقیقت میں کیا ہے؟ کہ اپنی نیکی پر قائم رہیں، بے صبرانہ انسان ہو جائے اور کہے کہ نہیں بس میں اب تو کروں گا نہیں، فوراً نہیں، تھوڑا صبر کریں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ضرور کرے گا. پھر توکل کریں، اللہ پر بھروسہ کریں. یہ نہیں کہ میں اپنی عقل اتنی میری کامل ہو گئی ہے، بڑی ہو گئی ہے، کہ جو میں سوچا ہوں بالکل صحیح ہے، میں نے اسی طرح کرنا ہے، اور اوروں سے پوچھ رہے ہیں مدد لیں، اس سے مدد لیں، وہاں بھاگ رہے ہیں. یہ نہیں سوچے کہ اللہ سے مدد لیں، اللہ پہ توکل کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب ایک صحابی نے پوچھا کہ میں پھر توکل کروں تو اپنا گھوڑا چھوڑ دوں کھلا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نہیں، تم گھوڑا باندھو اور پھر اللہ پر توکل کرو. یعنی اللہ پر بھروسہ کرنا ہے اپنی تمام کوششوں کے بعد. آپ توکل کر کے بیٹھ جائیں ایگزام میں پاس ہو جائیں گے ہم تو جی اللہ پہ بھروسہ کر رہے ہیں اور محنت تو کی نہیں. تو اس میں کیا ہے کہ محنت کرنا پہلے ضروری ہے. آپ کو اپنا نصاب پڑھنا ضروری ہے، اس کے مطابق اچھا سمجھنا ضروری ہے، اس کو بار بار یاد کرنا ضروری ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے سوچنا ہے کہ ہاں میں نے محنت پوری کر لیا، میرا پیپر اچھا ہونا چاہیے، اللہ پر بھروسہ مجھے ضرور کامیابی دے گا، تو ضرور دے گا. پھر ایفائے عہد ہے، یعنی وعدہ جس سے بھی کریں پورا کریں. ایفائے عہد میں سب سے پہلا عہد تو کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ سے ہم نے کلمہ پڑھ کر کیا، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد الرسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رسول ہیں. تو یہ ہم نے عہد کیا اللہ سے، ہم آپ کے سوا کسی کو معبود نہیں مانیں گے. یہ عہد ہمیں پورا کرنا چاہیے اللہ کے ساتھ.
اور پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہمیں قبول کر کے یہ عہد پورا کرنا چاہیے. اور پھر ہم جو آپس میں ایک دوسرے سے اب گھر میں والد صاحب نے یا والدہ صاحب نے کوئی کام کہہ دیا، ہاں امی ابو ہم کر دیں گے، کل تک ہو جائے گا، وہ کل کبھی آئی نہیں بھی، تو یہ عہد کا نہ پورا کرنا ہوا. جو ایک صحیح اسلامی اخلاق ہے وہ کیا ہے کہ آپ اس عہد کو پورا کریں، جس سے بھی کریں، اپنے دوستوں سے کریں، ان کے پاس ملنے کا، جیسے کبھی ہم کسی سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم آپ کے آئیں گے، چلیں فلاں میٹنگ اس پہ ہوگی، ایسے ہوگا، اور پھر اس بات کو پورا نہ کیا جائے تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ عہد شکنی ہوتی ہے. پھر اگلی خوبی کیا ہے کہ اعتدال. اعتدال عدل سے نکلا ہوا ہے لفظ ہے، اور اس کا مطلب ہے درمیانہ روی نا، یعنی ہر چیز میں آپ اعتدال رکھیں. یہ نہ ہو کہ بس اب سوچیں کہ ہاں میں نے تو جو ہے اب پڑھائی کرنی تو پورے دن پڑھائی کرتے رہنا ہے اور اب میں نے کوئی اور کام نہیں کرنا ہے، چاہے اور لوگوں کو ضرورت بھی ہے کہ آپ ان کے پاس آ کے بیٹھیں، اپنے اور کام جا کر کریں نہیں. اسی طرح دیکھیں ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے دور رسالت سے کہ 3 صحابہ نے یہ سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت زیادہ اجر حاصل کر رہے ہیں، اللہ کے نبی ہیں تو وہ تو بخشے بخشائے ہیں، ہم کیسے بخشے جائیں گے؟ ان کو 5 وقت نمازیں پڑھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، وہ تو بخشے ہوئے ہیں، ہم تو نہیں ہے. تو ہم یہ کرتے ہیں کہ اب ہم پوری رات ہی نماز پڑھیں گے. ایک نے کہا میں پوری ہی رات روزہ، میں پورے ہی دن روزہ رکھا کروں گا. اور ایک نے کہا کہ چلیں میں تو اب یہ ہے کہ کوئی تعلق اپنے گھر والوں سے اس طرح نہیں رکھوں گا، بس اللہ ہی کی عبادت کروں گا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دیکھو میرے جسم کا بھی مجھ پر حق ہے، اس کو بھی نیند چاہیے، میں سوتا بھی ہوں، میں جاگتا بھی ہوں، اور میرے گھر والوں کا بھی مجھ پر حق ہے، میں ان کو بھی وقت دیتا ہوں اور میں عبادت بھی کرتا ہوں. تو اسی طرح بتایا کہ اعتدال کے ساتھ عبادت بھی کرنی ہے، تو اعتدال کے ساتھ، یہ نہیں کہ بس عبادت کے اندر لگ گئے اور اب ساری اپنی ذمہ داریاں چھوڑ دیں. تو اعتدال کے ساتھ، درمیانہ روی کے ساتھ کام کرنا ہے. پھر ایسا شخص کیا سے بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ جو مسلمان ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے طریقے کو وہ اپنے عمل میں لے کر آتا ہے، اس میں وہ فیاضی پائی جاتی ہے، وہ فیاض ہوتا ہے، کنجوس نہیں ہوتا. وہ اپنے مال کو، اپنے وقت کو، سب کو بہت کشادہ دلی سے اللہ کی راہ میں لگاتا ہے کہ میرے ماں باپ کو اس وقت ضرورت ہے، میں ان کے پاس جا کر بیٹھوں، ان کو وقت دوں. میں یہ بھی فیاضی، وقت آپ استعمال کریں. میرا مال ہے، میں کل کو کما رہا ہوں، کچھ کر رہا ہوں، تو میں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو دے دوں، میں ان کو دے دوں. تو یہ ساری چیزیں فیاضی ہوتی ہے. اب ہمارے ملک میں دیکھیں کیسے حالات ہو رہے ہیں، بارشیں مسلسل ہو رہی ہیں، سیلابی کیفیت پیدا ہو چکی ہے. اب بہت سارے لوگوں کو بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوگی اور ہمارے پاس ایسے ہی وہ فضول میں رکھی ہوئی ہیں، نمبر ہی نہیں آتا، باری نہیں آتی ہماری تو کپڑوں کے لیے کہ کب کون سا پہنے، جوتا کب کون سا استعمال کریں. تو یہ فیاضی ہے کہ اٹھا کے اپنی چیزیں ان کو دے دیں کہ ہمارے پاس وہ حالات اتنے ہیں، یا اپنا مناسب رکھ کر. یہ بھی نہیں کہا کہ سارا کچھ، وہ میں نے اعتدال کا پہلا آپ کو بتا دیا نا، کہ یہ نہیں کہ سارا جا کے خرچ کرائیں، لیکن اپنا ضرورت سے جو زائد ہے، جو سال سال بھر ہی نہیں استعمال ہوتا، وہ جا کے لوگوں کو دے دیں. فیاض ہوتا ہے. پھر ایسا شخص کیا ہوتا ہے، کسی سے ڈرتا نہیں ہے، بہادر ہوتا ہے وہ، کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے، ہائے میں نماز پڑھ رہا ہوں، ہائے میں نے داڑھی رکھ لی، ہائے میں نے اسکارف پہن لیا، سر کور کر لیا، لوگ مجھے کیا کہیں گے، میں نے پردہ کر لیا. نہیں، وہ کسی سے نہیں ڈرتا، وہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے. اللہ کو اچھا لگ رہا ہے میرے لیے بہت کافی ہے، انسانوں کو اچھا لگے نہ لگے. لیکن وہ کیا ہوتا ہے، وسیع القلب بھی ساتھ ساتھ ہوتا ہے کہ لوگوں کے لیے یہ نہیں کہ جو کوئی کچھ کہہ رہے ہیں تو ان کو پلٹ کے جواب دے دے یا غصے میں آ جائے. نہیں، وسیع القلب ہوتا ہے، دل اس کا بڑا وسیع ہوتا ہے، سب کی باتیں وہ برداشت کر لیتا ہے اور ان سب سے محبت بھی رکھتے ہیں. تو آپ دیکھیں یہ تو چند خوبیاں ہیں، لیکن آپ اس کے ساتھ اور بہت ساری جب یہ اپنے اندر ڈالیں گے تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کے ساتھ اور بہت ساری خوبیاں آپ کے اندر آتی چلی جائیں گی، اور اس کے نتیجے میں برائیاں دور ہوتی جائیں گی، جنہیں اخلاق رذیلہ کہتے ہیں. وہ کیا ہے؟ جیسے گندگی اور ناپاکی کی نجاست ہے، فسق کی نافرمانی ہے، جھوٹ ہے، بے صبری ہے، ہر کام میں جلد بازی کرنی ہے، شکنی ہے، بے اعتدالی ہے، کنجوسی ہے، بزدلی ہے، نمود و نمائش ہے، خود غرضی ہے. اس میں یہ جو سادگی والا رہ گیا، یہ بڑا اہم خوبی ہے اسلام کی، سادگی. یعنی سادگی کس چیز سے بنا؟ سادہ سے، سمپل لائف سٹائل ہمارا ہو. ایک تو ہم سادہ غذا بھی کھائیں، اپنا لائف سٹائل بھی سمپل رکھیں، اور ہماری گفتگو میں بھی بناوٹ نہ ہو، تو ہمارے اعمال میں بھی نمود و نمائش نہ ہو. تو یہ چیزیں ہم کیا دیکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی شخصیت تھی، بالکل سیدھا سادہ مزاج تھا، کوئی اس میں ٹیڑھ نہیں تھی. اور ہم صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھتے ہیں، جب ہم سادگی نہیں رکھتے نا، نمود و نمائش کے لیے بہت سارا سامان اکٹھا کر لیتے ہیں اور بہت چیزیں ہمیں کھانے کے لیے چاہیے، سادہ غذا ہمیں نہیں چاہیے، تو ہمارے 24 گھنٹے پورے اسی میں لگ جاتے ہیں.
اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ ہم کوئی مثبت سرگرمی نہیں اختیار کر سکتے، کوئی پازیٹیو ایکٹیویٹی ہماری نہیں ہوتی، ہم کوئی خیر کا کام نہیں کر پاتے، بس انہی کاموں میں لگ کے رہ جاتے ہیں، اور پھر انہی کاموں میں لگ کے نہ ہم اپنی پڑھائیاں صحیح کر سکتے ہیں، اور نہ ہی ہم جو ہیں تو کسی کو کوئی اور خیر پہنچا سکتے ہیں۔ تو اور پورے وقت جیسے میں گھروں میں دیکھتی ہوں کہ ہماری اتنی یہ چیزیں نمائش کی گھروں کے اندر ہوتی ہیں، تو اسی کی صفائی صبح سے شام تک ہماری لے لیتی، ان کو لیتے ہیں، پھر ان کی صفائیاں بھی ہوں، ساری وال ہینگنگ سے ہو، سارے واز جو رکھے ہوئے ہم نے ان کی ہو، جو کچھ ہم نے سجاوٹ کا سامان ہے ان سب کی جب صفائیاں کرنے میں وقت لگائیں گے تو کہاں سے ہمیں پڑھائیوں کے لیے عبادت کے لیے وقت مل جائے گا۔ تو سادہ زندگی بہت اچھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، سادہ زندگی تھی۔ ہم اب آہستہ آہستہ اس معیار کی طرف بڑھنے کی کوشش کریں گے تو کچھ نہ کچھ سادگی ہماری زندگی میں ضرور آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ واقعی یہ، اور حکمت جس کے اندر آ گئی نا، جو میں نے اوپر آیت آپ کو بتائی، یؤتی الحکمۃ من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے حکمت دیتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے یہ حکمت جو ایک بہت بڑی دولت ہے، اوتی خیرا کثیرا، اس کو جس کو ملی اس کو کیا مل گیا؟ بہت بڑی دولت، خیر مل گیا کہ وہ ان خوبیوں کو اپنا لے، کسی طرح سے اپنی زندگی میں لے آئے، یہ بہت بڑا خیر ہے، اور یہی اخلاق کی بلندی ہے۔ اور جب یہ اخلاقی خصوصیات ہمارے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو اسلامک سوسائٹی وجود میں آ جاتی ہے۔ اسلامی معاشرہ کیا ہوتا ہے؟ فرد سے بنتا ہے نا، جو بھی معاشرہ، جو بھی سوسائٹی ہے اس میں مختلف افراد سے مل کے ہی تو بنتا ہے نا، جیسے ایک گھر ہے کئی افراد پہ مشتمل ہوتا ہے، پھر ایک معاشرہ جو ہوتا ہے، محلہ ہے، وہ بہت سارے گھروں پر مشتمل ہوتا ہے، اور وہی کئی محلے مل کر پھر ایک پوری سوسائٹی بن چکے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دیکھیں بیس کیا بتائی ہمیں سورہ نساء میں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، یہاں پر یہ نہیں کہا یا ایھا المؤمنین یا مسلمین، یہاں پر کیا کہا؟ یا ایھا الناس، انسانوں کو خطاب کیا کہ اے انسانوں ڈرو کس سے؟ جو تمہارا رب ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ایک نفس سے، وخلق منها زوجها، اور اس نے بنایا اس کا زوج، یعنی حضرت آدم علیہ السلام، بی بی حوا کا ذکر ہے، وبث منہما، اور پھر ان دونوں سے کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ پھیلا دیا، رجالاً کثیراً ونساء، بہت سارے مرد اور عورت دنیا میں پھیلا دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو خطاب کر کے بتایا تمہاری اصل ایک ہے، حضرت آدم تمہارے باپ ہیں اور اماں حوا تمہاری ماں ہیں، اسی سے تم پوری دنیا میں مرد عورت پھیلے ہو، تو کیا کرو؟ واتقوا اللہ، ڈرو، الذی، اللہ سے، تساءلون بہ والارحام، کہ جس کے واسطے تم لوگ اپنے جو رحم کے رشتے ہیں، رشتے داریاں ہیں، ان میں تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو۔ کیا کرتے ہو؟ جس کے نام پر مانگتے ہو، کیا مانگتے ہو؟ حقوق مانگتے ہو، کہ دیکھو میں تمہاری بیوی ہوں، مجھے یہ حق ملنا چاہیے، میں تمہارا شوہر ہوں، میرے یہ حقوق ہیں، وہ تم ادا کرو، میں تمہارے ماں باپ ہوں، ہم ماں باپ ہیں، ہمارے حقوق ادا کرو، ہم بچے ہیں، ہماری یہ حقوق ہیں۔ یہ حقوق کس نے بتا دیے ہیں؟ یہ اللہ نے بتائے ہیں۔ وہ ایک انسان اور مرد اور عورت سے جو پیدا ہوئے، وہ کس طرح سے دنیا میں پھیلے، اور ان سب کے حقوق ایک دوسرے پر عائد ہو گئی۔ یہ اسلام یہ نظام دیتا ہے کہ ہم اکیلے نہیں زندگی گزار سکتے، ہمیں لا محالہ دوسروں سے مل کر زندگی گزارنی ہے۔ تو جب ہمیں دوسروں سے مل کر زندگی گزارنی ہے تو ہر شخص مختلف صلاحیتوں کا ہے، مختلف عادتوں کا ہے، مختلف نظریات کا ہے، تو اس کے اندر ہمارے اندر کچھ خوبیاں ہوں گی، تو اس کے مطابق ہم اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر کے ان کے ساتھ زندگی گزارنا ہماری اچھی خوشگوار ہو جائے گی اور بہت خیر آگے پہنچے گا۔ اور اگر ہم ان خوبیوں کو نہیں اپنائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ہماری زندگی میں زہر پھیلنا شروع ہو جائے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اسی میں بتا رہے ہیں، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے حقوق مانگتے ہو، اور رشتوں کا لحاظ رکھو، جو آپس کے رشتے دار ہیں، رشتے ہیں تمہارے، جس سے جو بھی ہے اس کا خیال رکھو، اللہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، یعنی تمہاری ہر چیز پر اس کی نظر ہے، وہ اس کی نگرانی کر رہا ہے۔ تو رشتوں کا لحاظ ہم ایک فرد ہے کیسے رکھ سکتے ہیں؟ ظاہر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری قوتیں اور صلاحیتیں دی ہیں، اور ساتھ میں علم کی دولت دے دی، علم کے ساتھ حکمت کی دولت دے دی، اس حکمت کے ساتھ ہم اپنے اخلاقی خوبیاں اپنے اندر ڈالیں گے تو ہم سارا کچھ ہر ایک کا خیال کر سکتے ہیں، ہر ایک کی حقوق کی ادائیگی کر سکتے ہیں۔ ایک انسان ہے نا، پہلے اللہ اور انسان کا تعلق ہے، پھر یہ سارے رشتوں کا تعلق ہے،
اور اس اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تمہیں صرف انہی لوگوں سے نہیں گزارا کرنا جو یہاں پہ ہیں، یا ایھا الناسو، اللہ تعالیٰ جب شروع میں لے آئے تو بتا دیا تمام انسانوں سے تمہارا تعلق ہے، چاہے وہ تمہارے نظریات کے مطابق ہیں یا نہیں، تو ان کے ساتھ بھی زندگی بہت اچھی گزارنی ہے، جو بے شک اللہ کو نہ مانتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ میری تخلیق ہیں، ان کے ساتھ بھی تمہیں رولز ریگولیشن دے دیے گئے ہیں کہ تم نے کیسے ان کے ساتھ رہ کر اچھی طرح اصول پر عمل کرنا ہے۔ پھر اسی طرح جب وہ ساری خوبیوں کے ساتھ جب ہم ایک سوسائٹی کے ماننے والے، ایک معاشرے کے ماننے والے جب سب اللہ کو مانتے ہیں اور وہ ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسلامی اخلاق کو، تو اس کے اندر بحیثیت ایک پورے معاشرے کے کیا چیزیں ہونی چاہیے۔ ایک تو فرد کے اندر خوبیاں ہونی چاہیے، لیکن ایک اسلامی معاشرے کے لوگوں کے اندر بھی کیا خصوصیات بہت اہم ہے، وہ یہ ہیں۔ نمبر کیا ہے؟ رزق، نمبر 1 رزق حلال، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حلال رزق کھاؤ، حرام پر نہیں جاؤ، ناجائز طریقوں پر مت جاؤ، جو حلال طریقے سے ہے حلالن طیبن، پاک اور حلال رزق ہونا چاہیے، اس کی تلاش کرو۔ رزق حاصل کرنا اہم عبادت ہے۔ تجارت میں کیا ہے؟ تجارت کیا ہوتی ہے؟ ٹریڈ کیا ہوتا ہے؟ مال کمانا ہوتا ہے نا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ شروع میں بکریاں چراتے تھے اور پھر تجارت کرتے تھے، اور تجارت کو اسلامی اصولوں پہ کرنا چاہیے۔ اسلامی اصول کیا ہیں اس کے؟ کہ آپ حلال کمائیں، سود نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، وہی اخلاقی خوبیاں جو آپ کی شروع میں انڈیویجولی اندر آنی چاہیے تھی وہی اب آپ کی اجتماعی طور پہ اندر آ رہی ہے۔ کہ آپس کا لین دین جو ہو تو اسلام کی جو سورہ بقرہ میں بتا دیا گیا، کسی سے قرض لو تو لکھ لو، کیسے لیا جائے، سارے طریقے بتا دیے گئے ہیں۔ لوگوں کے آگے ہاتھ مت پھیلاؤ، بھیک مانگنے کو، گدھا گری کو ناپسند کیا گیا، بیٹھ کر کھانے کو ناپسند کیا گیا۔ ہاں صرف یہ حقوق بتائے گئے ہیں، بچے چھوٹے ہیں تو ماں باپ ان کی ضروریات پوری کر رہے ہیں، اور ماں باپ جب ضعیف ہو رہے ہیں، وہ کرنے کے قابل نہیں ہیں، ان کے قوا کمزور ہو گئے، تو اولاد کو ان کے لیے کرنا چاہیے۔ یہ سارے رولز بتا دیے گئے، اور نہ صرف ان کے لیے کرنا چاہیے بلکہ تمام انسانوں کے لیے، ارد گرد جو بھی مشکل میں ہیں، آپ اپنی ضروریات سے زیادہ کما رہے ہیں، اللہ دے رہا ہے۔ وہ ایک کانسیپٹ یہ کہ وہ اللہ دے رہا ہے، آپ خود سے نہیں کما رہے۔ ظاہر ہے اگر آپ کے اندر صلاحیت اللہ نہ دیتا، آپ کے اندر وہ طاقت اللہ نہ دیتا کہ آپ کما سکتے، تو کہاں سے آپ کما لیتے؟ سب کچھ اللہ کی طرف سے، جسے چاہتا ہے جیسا رزق دیتا ہے۔ تو لیکن ہونا حلال چاہیے، حلال رزق کی برکت ہی اور ہے، حرام کی تو اللہ کے یہاں گنجائش ہی نہیں ہے۔ ایک وہ حدیث جو میں نے پہلے بھی آپ کو سنائی ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ بہت دور سے سفر کر کے آتا ہے، اور اس کے لباس کے اوپر اس کے سفر کے اثرات بھی ہیں، یعنی لمبے سفر کے، اور غلاف کعبہ پکڑ کے آ کے کہتا ہے یا اللہ مجھے یہ دے اور یوں کہ، اور دعائیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کیسی دعائیں قبول کرے گا؟ اس لیے کہ جو اس کے پیٹ میں گیا وہ حرام کا گیا، جو اس کے جسم پہ لباس ہے وہ حرام کا ہے، اور جو وہ سفر میں خرچ کر کے آیا وہ حرام کا ہے۔ تو رزق حلال کا ایک دانہ بھی بہت بہترین ہے بجائے ایک بڑے ذخیرے سے ذرا حرام کے۔ تو یہ والی بات بتائی گئی کہ تجارت بھی آپ کریں، اور نیک اور دیندار اور جو خدا خوفی رکھتا ہے ایسے تاجر کا مقام پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن وہ صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا، اس کو اتنا بڑا درجہ ملے گا، جو جھوٹ نہیں بولتا، دھوکہ نہیں دیتا، اپنے حق سے زیادہ نہیں لیتا۔ اسلام کیسے پھیلا تھا؟ ابھی تو میں نے آپ کو عرب کی صورتحال بتائی تھی، وہ تو عرب میں جب خوبیاں پیدا ہو گئیں پھر پوری دنیا میں اخلاق سے پھیلا تھا۔ اپنی تجارت جو اسلامی اصولوں پر، اخلاقی اصولوں کے مطابق ہوئی، اس تجارت سے پھیلا تھا۔ وہ کیسی تجارت کرتے تھے؟ دوسرے ملکوں میں چلے جاتے تھے اپنی چیزیں لے کر، اور وہاں پہ جب لوگ آتے ساتھ وہ خرید لیتے تھے، اور جب وہ چلے جاتے تھے نیکسٹ وزٹ پہ جب وہ آتے تھے تو ان میں سے اگر کوئی چیز خراب ہوتی تھی وہ ان کو واپس کر دیتے تھے، وہ بخوشی لے کے دوسری چیز دے دیتے تھے، اور نہیں ہوتی تھی تو اس کے پیسے واپس کر دیتے تھے۔ یہ ہمارے اصول تھے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کرپشن عروج پر ہے، پیسہ لوٹ کو سوٹ لے رہے ہیں، کر اپنے خزانوں میں ڈال رہے ہیں، اور لوگوں کو دے ہی نہیں رہے واپس۔ اور دوسرے ملکوں نے ہمارے اسلامی زرین روشن اصولوں کو اپنا کے ان کے یہاں ترقی ہو گئی ہے۔ پھر اس سوسائٹی میں رزق حلال پہلی چیز ہے، لوگوں کو حرام کا چسکا نہیں پڑنا چاہیے۔ حرام چیز بہت خراب ہے، بظاہر آپ کے پاس مال آ رہا ہے، اصل میں وہ آپ کی تباہی آ رہی ہے۔ تو ہمیشہ بچوں رزق حلال کی کوشش کرنا، کبھی بھی حرام کی طرف نہ جانا۔
دوسرا پھر عدل ہونا چاہیے ایسی سوسائٹی میں، یہ نہیں کہ فلاں جو ہے تو بہت مالدار ہے تو اس کو زیادہ ترجیح دی جائے حقوق دینے میں، اور جو بیچارہ غریب ہے اس کو نہ ملے. نہیں، ہر ایک کے لیے برابری ہو، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری خطبہ دیا تھا آج کے موقع پر، اس میں کیا تھا کہ کسی کو کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، امیر کو غریب پر، غریب کو امیر پر، سب برابر ہیں. تو وہاں پہ عدل ہونا چاہیے، سوشل جسٹس ہر ایک کے لیے ہو. جیسے کہا گیا نا کہ دنیا جو ہے کفر پر تو حکومتیں قائم رہ سکتی ہیں لیکن ظلم پر نہیں رہ سکتی. اب ہم یہی دیکھتے ہیں باہر کے ملکوں کی جو حکومتیں کفر پر ہیں لیکن جسٹس ہے نا وہاں پہ، عدل ہے نا تو وہ قائم ہے. اور جہاں پر ہم اچھے بڑے جو اسلام کے نام لینے والے ممالک ہیں اور وہاں پہ چونکہ انصاف نہیں ہے، عدل نہیں ہے، تو وہاں پر آپ دیکھیں ہر تھوڑے دن کے بعد کیسی حکومتوں کی تباہی آتی ہے. پھر ایسی مسلمان ممالک جو ہیں وہاں پر اس کے حلال اور عدل کے بعد ان کا کیا ہوتا ہے، مشورے سے کام کرتے ہیں. ان کا ایک نظام ہوتا ہے، الیکشن ہوتے ہیں، اس میں ان کی شورا ہوتی ہے. یعنی یہ نہیں ہوتا کہ ڈکٹیٹرشپ کے بس خود ہی خود سارے فیصلے کر لیا جائے، ایک شخص اٹھ کے کر لے. نہیں، سب مل کر جو، اور ان میں بھی یہ معیار دیکھنا چاہیے کہ کون زیادہ علم رکھتا ہے، دین کا بھی اور دنیا کا بھی. جس کو ہم دنیا کہتے ہیں اصل میں وہ بھی دین ہے. کون زیادہ علم رکھتا ہے، کس کی پوری زندگی کے اندر سہولیت زیادہ ہے، کون عبادات کو پورے وقت پر ادا کرتے ہیں، ان چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے. اور کس کو حکمت ملی ہوئی ہے تو اس کے ساتھ وہ فیصلے کریں مل کر. اور یہ تو ہماری پوری سوسائٹی کی بات ہے، لیکن ہماری انفرادی زندگی میں بھی ہم کوئی بھی بڑا کام کرنا چاہتے ہیں، کوئی سبجیکٹ ہم چوز کر رہے ہیں، آپ لوگ جیسے آپ لوگ آگے جا کے بھی اپنی فیلڈز دیکھیں گے کہ ہم کس میں اسپیشلائز کریں وغیرہ، تو یہ مشورے سے کام کر لیں. اپنے کام کمانے کے لیے جائیں گے وہ مشورے سے کریں بڑوں کے. اور کس سے کرنا چاہیے مشورہ؟ ایسی نہیں جس کو سمجھ ہی نہ ہو، اس سے کریں جو صائب الرائے ہوتا ہے، اس سے مشورے سے اپنی زندگی کے انفرادی معاملات بھی نمٹانے چاہیے اور اجتماعی طور پر بھی. اسلامی معاشرے کی ایک اور خصوصیت جو بہت بڑی ہے کہ وہ والدین اور بزرگوں کا احترام کرتے ہیں. آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کیا ہدایت کی کہ تمہارے ماں باپ جو بوڑھے ہو کر تمہارے پاس رہیں ان کو تم ایک لفظ اف، یہ ناگواری کا ایک لفظ ہے اف، یہ بھی نہ کہو، بلکہ ان کے سامنے جھک کر رہو اور ان کے لیے دعا کیا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ جس طرح انہوں نے ہمیں رحمت و شفقت کے ساتھ بچپن میں پالا تھا تو آپ ان پر رحم فرمائیے. تو والدین کی خدمت جو ہے وہ رزق میں بھی برکت دیتی ہے، صلاحیتوں میں بھی برکت دیتی ہے، اوقات میں بھی برکت دیتی ہے. اور پھر بزرگ جو بھی ہو اپنے والدین کا جو احترام کرے گا دوسرے بزرگوں کا بھی کرے گا. ان کو اچھی طرح عزت سے بات کریں، ان کو ساتھ سلام و دعا رکھیں، ان کے پاس بیٹھیں، ان سے سیکھنے کی کوشش کریں. ان کے پاس بہت تجربات ہیں. ہمیں لگ رہا ہے نا آپ لوگوں کو دیکھ کے شاید کہ آپ لوگوں کو لگتا ہے ایسے ہی بوڑھا سا کوئی بیٹھا ہوا ہے یا کوئی ایسی بزرگ خاتون بیٹھی ہوئی ہیں، پتہ نہیں ان کو تو کچھ آتا ہی نہیں دنیا کا. آپ کو نہیں پتا ان کے اندر بہت تجربات کا علم ہے. آپ کسی کے پاس بیٹھیں اور سیکھنے کی کوشش کریں تو آپ ضرور سیکھ لیں گے. پھر کیا ہے اسلامی معاشرے کی ایک بہت بڑی اور خصوصیت کہ رواداری اور وسعت نظر ہوتی ہے، تنگ نظری نہیں ہوتی، بھائی چارہ ہوتا ہے، آپس میں محبت ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، ایک دوسرے کا خیال ہوتا ہے. جہاں اسلامی معاشرہ یہ اخلاقی خوبیاں ہم اپنے اندر جب پیدا کرتے ہیں نا تو ہم بہت اچھے تکمیل کے مراحل میں جاتے ہیں. یعنی ہماری اپنی شخصیت بھی مکمل ہو رہی ہوتی ہے اور ہمارا معاشرے میں بھی بھلائیاں آ رہی ہوتی ہیں، وہ بھی بڑے اچھے تکمیلی مراحل میں یعنی فلاحی مراحل میں چلا جاتا ہے. ابھی بدقسمتی سے ہمارے سامنے یہ مثالیں ابھی تک ہمارے ملک میں اس طرح کی آ نہیں سکیں، اللہ تعالیٰ کرے آگے ضرور آئیں تاکہ ہم خود دیکھیں. تو اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ والی جب ساری چیزیں آتی ہیں ساتھ میں ٹالرنس آ جاتی ہے، برداشت آ جاتی ہے، ہمیں ہر ایک کو برداشت کرنا سیکھ جاتے ہیں. اور پھر ہم اپنے خیر کا جو دائرہ کار ہوتا ہے نا بہت سارے لوگوں تک پہنچ جاتے ہیں، نہ صرف مسلمان بلکہ جو غیر مسلم لوگ ہمارے ملک میں ہوتے ہیں ان میں بھی، اور باہر کے ملکوں میں بھی جب جانے کا موقع ملتا ہے تو ہم ان کے ساتھ بھی ہمارا رویہ ایسا ہوتا ہے جو برادرہڈ کا ہوتا ہے، بھائی چارے کا ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ جب یہ ساری خوبیاں ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہیں انفرادی طور پر بھی، اور ہمارا جب معاشرہ وجود میں آتا ہے اس میں زیادہ تر لوگوں کے اندر خوبیاں ہوتی ہیں اور کسی میں کوئی زیادہ ہے کسی میں کوئی زیادہ ہے، ہر کوئی اچھائیوں کے لیے کوششیں کر رہا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک جو پوری دنیا کا نظام ہوتا ہے نا اس کے اوپر بھی اثر پڑنا شروع ہو جاتا ہے.
آپ دیکھیں پہلے کی کبھی موویز دیکھیں نا، یہ انگلش موویز جو آج کل بچوں کو تو بہت ہی زیادہ شوق ہے، تو اس کو کبھی آپ پہلے ایک زمانے کی دیکھیں تو آپ دیکھیں گے ان کی موویز میں خواتین کے کپڑے ان کی فل سلیوز ہوتی تھی، گلے ان کے چھوٹے ہوتے تھے، اور سر پہ کوئی نہ کوئی وہ ہیڈ ٹائپ کی چیز پہنے ہوتی تھی۔ کس لیے؟ اس لیے کہ اس وقت اسلام عروج پر تھا، ان کے ماننے والے جو عمل کرتے تھے نا وہ غیر مسلموں پہ بھی جا کے عمل اس کا اثر ہوتا تھا، اور اس سے وہ بھی اچھی چیزیں سیکھ لیتے تھے۔ اور پھر آہستہ آہستہ جب ہم نے اپنی دین کو چھوڑ دیا، علم حاصل کرنے کو چھوڑ دیا، اپنے اندر سے اخلاقیات کو نکال دیا، تو ہم جب اس سے دور ہو گئے اصل علم سے، اور ہم نے دوسری چیزوں کو اصل علم سمجھنا شروع کر دیا، تو ہمارے اندر جو خرابی آئی تو وہ دوسری اللہ کو نہ ماننے والے لوگوں نے جو خرابیاں ان کے اندر بھی تھیں تو وہ ہم نے لینا شروع کر دی۔ تو ہم نے دیکھا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظام لے کر آئے اس کے مطابق جب لوگوں نے عمل کیا تو پھر کیا ہوا، سن 8 ہجری میں جب مدینہ چلے گئے وہاں سے ہجرت کر کر، تو ہجرت کے بعد 8ویں سال جب آئے تو کیا ہوا، پورا مکہ فتح ہو گیا، کوئی خون نہ بہا، کوئی قتل و غارت گری نہ ہوئی، اس لیے کہ ان لوگوں نے اس چیز کو دیکھ لیا آنکھوں سے کہ کتنے اچھے لوگ ہیں، ان کے اندر کتنی تبدیلی آئی ہے، ان کے اخلاق کتنے اعلیٰ ہیں، تو اس کا اثر ان کے اوپر بھی آیا، اور انہوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اور اس وقت پھر جب صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی چیز پر عمل کر کے بتا دیا تو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں بتا دیا، کیا بتا دیا، کنتم خیر امت، کہ اب وہ تم بہتر امت ہو، اخرجت للناس، جو کہ انسانوں کے لیے بھیجی گئی ہے، نکالی گئی ہے، تامرون بالمعروف، جو اچھی باتوں کا حکم دیتی ہے، وتنہون عن المنکر، اور بری باتوں سے روکتے ہیں، یعنی اب آپ ایک ایسی امت ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص طور پہ مخاطب کر کے بتایا گیا، کنتم خیر امت، اب آپ سب سے بہتر امت ہو جو بھیجی گئی ہو، باقی سب جو ہیں ختم کر دی گئی ہیں۔ اور کس لیے ان کو نکالا گیا، للناس، انسانوں کے لیے، ابھی ہم اسی امت کا ایک حصہ ہیں۔ ان لوگوں نے اس وقت بہترین لوگ تھے تو ان کے ذمے یہی تھا کہ وہ اچھی باتیں بتاتے تھے، بری سے روکتے تھے، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان رکھتے تھے، اللہ پر ایمان کو نہیں چھوڑتے تھے۔ اللہ پر ایمان کیا ہے، اللہ کا پر ایمان آتا ہی علم کے ساتھ ہے، جو علم کی برتری تھی، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرایا گیا تھا، وہ اسی کے ساتھ آتا ہے۔ تو اس علم اور ایمان کی بنا پر جو انہوں نے عمل کیا تو ان کو بہترین امت کس نے قرار دے دیا، لوگوں نے نہیں، اللہ کہہ رہا ہے، اتنی بڑی ذات ہستی کہہ رہی ہے اپنی تخلیق کو جس کو اس نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے کہ تم بہترین ہو، اب بہترین طور پہ نکالے گئے ہو، کس لیے، لوگوں کو اچھی بات بتاؤ اور بری باتوں سے روکو اور اللہ پر ایمان رکھو۔ اور پھر اہل ایمان کے متعلق بھی کہہ دیا، جو کہ جن کے پاس پہلی کتابیں دی گئی تھی وہ اہل کتاب کہلاتے ہیں، کہ ان کے لیے بھی بہتر تو یہ تھا کہ وہ ان سب چیزوں پر ایمان لے آئیں، مگر کچھ لے کے آئے ہیں مگر نہیں لا رہے اپنے بغض کی بنا پر۔ تو اب بھی ہم دنیا میں دیکھیں ہر طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، اور اب وہ بہترین امت ابھی موجود رکھی گئی ہے کہ انہی میں سے نکلے گی، انہی کے ماننے والوں میں سے نکلے گی، لیکن ہم بہترین ہونے کا ثبوت نہیں دے رہے، ویسا جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی تھے، ہیں اور رہیں گے، قیامت تک کے لیے ان کی تعلیمات رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب ان کو دی اس کے ایک ایک زیر زبر پیش کی ذمہ داری خود لے لی ہے۔ اب اصل ذمہ داری کس کی ہے، اس پر عمل کرنے کی اور اس فریضے کو ادا کرنے کی ان کے ماننے والوں کے اوپر، اور ہم ان کے ماننے والوں میں سے ہیں۔ اور ہم جو ہیں یہ نہیں سوچیں گے کہ اب ہم اٹھیں گے اور ہمیں دین پہنچانا ہے تو جی لڑنے پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جائیں، نہیں، دین کس سے پھیلا تھا، اخلاق سے پھیلا تھا۔ جب ہم اگلے ماڈیول میں آئیں گے انشاءاللہ تو ہم اپنے جو ایک باب میں نے بیچ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق چھوڑا ہے، بہت تفصیلی ہے وہ، اور چونکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں 2-3 لیکچر میں مسلسل اپنی بات رکھ چکے تھے، تو اس لیے اب بہتر ہے کہ اس کو اگلے ماڈیول کے لیے چھوڑا جائے۔ تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ ہمارے ذہنوں میں شاید یہ مس پرسیپشن ہے کہ شاید جنگیں بہت ہوئی تھی، غزوات بہت ہوئی تھی، اس وجہ سے دین پھیلا، نہیں، بہت کم ہوئی تھی اور ان میں بہت کم جانی نقصان ہوئے تھے۔ کس وجہ سے پھیلا تھا، اخلاق کی قوت کی بنا پر، جو یہ خوبیاں بتا دی گئی ہیں نا ان کے بنا پر دین پھیلا تھا، لوگوں نے خود قبول کیا تھا کہ اتنے اچھے لوگ ہیں،
یہ اتنے سچے لوگ ہیں، یہ اتنے بہادر لوگ ہیں، یہ اتنے خیر خواہ لوگ ہیں، یہ اتنے سادہ لوگ ہیں، یہ اتنے فیاض لوگ ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہمارے اندر آج بھی آ سکتی ہے بچوں. آج بھی جو لوگ عمل کرتے ہیں وہ ان چیزوں کے اندر رہ کر بہت خوش ہیں، بہت مطمئن ہیں ماشاءاللہ، ان سے بہت خیر لوگوں کو پہنچ رہا ہے. اور ابھی آپ لوگوں کی زندگی کی ابتدا ہے، پروفیشنل لائف آئی ہے آپ کی، اس میں ابھی آپ نے پڑھنا ہے، آگے ڈاکٹر بننا ہے. اللہ آپ لوگوں کو بہت اچھا ڈاکٹر بنائے جو سچا ہو، جو دیانتداری سے اپنا علم حاصل کرے اور دیانتداری سے اپنا وقت اپنے مریضوں کو دے، اور کسی کے حقوق بھی نہ بھولے، نہ اپنے جسم کے، نہ اپنے گھر والوں کے، اور نہ ہی اللہ اور اس کے رسول کے. تو اللہ تعالیٰ بہترین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.